الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج کا دن بے شک بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک و شبہ کے، آج کا دن بڑا فضیلت والا دن ہے۔ یہ قربانی کا دن، سب سے پہلے تو لفظ قربانی، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ یہ لفظ قربانی کا مطلب کیا ہے۔ لفظ قربانی القربان سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی قریب ہونا کے ہیں۔ قریب ہونا، نزدیک ہونا، قربت پیدا کرنا، یہ تمام معنی القربان مصدر کے ہیں۔ اور اصطلاح کے اندر مخصوص عمر کے مخصوص جانوروں کو خاص دنوں میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے ان کو چند شرائط اور اسباب کے ساتھ ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ سے پوچھا گیا، حضور ما ہذہ الاضاحی، حضور یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر عرض کی گئی، حضور فما لنا فیہا، حضور اس کے میں قربانی کرنے میں ہمارے لیے کیا اجر ہے، ہمیں کیا فائدہ ہے؟ فما لنا فیہا، اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، جب تم قربانی کرتے ہو تو قربانی کے جو جانور ہے، اللہ رب العزت اس جانور کے ہر بال کے بدلہ میں تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر عرض کی، حضور والصوفی، کہ حضور اگر وہ قربانی کا جانور وہ بالوں والا نہ ہو، اون والا ہو، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، پھر اللہ رب العزت اس جانور کے اون کے ہر ریشہ کے بدلہ میں تمہیں نیکی عطا کرتا ہے، ہر ریشہ کے بدلہ میں۔ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت اس دن ہم امتیوں پر، امت مسلمہ پر اپنا کتنا کرم رکھتا ہے، کتنا کرم کرنا چاہتا ہے، کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کو اللہ رب العزت اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب اسی طرح قربانی کے کچھ تقاضے ہیں، یہاں پر ان باتوں کو ذکر کرنا کہ قربانی کے تقاضے کیا ہیں، قربانی کیا چاہتی ہے بندے کے اندر۔ تو سب سے پہلے کہ یہ تقاضے انسان کی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں لانا مقصد ہے۔ انفرادی زندگی سے مراد کہ انسان یہ جو قربانی کے تقاضے ہیں ان کو اپنی انفرادی زندگی یعنی اپنی
قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ میں ان چیزوں کو شامل کرے۔ اپنی عقل والی قوت ہے، غضب والی قوت ہے، شہوت والی قوت ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں 3 قوتیں دی ہیں انفرادی سطح پر۔ اب اللہ رب العزت ان قوتوں کو کس طرح سے چاہتا ہے کہ بندہ میرا کس طرح سے ان قوتوں کو استعمال کرے، وہ ان 5 چیزوں سے کہ 4 چیزیں بندہ اختیار کر لے اور ایک چیز کی نفی کر دے۔ یہ قربانی کا تقاضا ہے، بندہ تکبر کی نفی کر دے، اور اخلاص ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل ہے۔ اسی طرح جذبہ ایثار ہے، قربانی کا جذبہ، اسی طرح جذبہ شکر ہے۔ یہ 4 چیزیں بندہ اپنے اندر پیدا کر لے، یہ قربانی کا تقاضا ہے۔ اب یہاں پر اخلاص کے حوالہ سے، اخلاص کہتے کس چیز کو ہیں؟ کسی ایک شے کا اس کے غیر کی ملاوٹ سے پاک ہونا، یہ اخلاص ہے۔ ایک شے کا اس کے غیر، جو اس کے علاوہ ہے، اس سے پاک ہونا، یہ اخلاص ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ نحل آیت نمبر 66 میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ یہ جو اللہ رب العزت نے چوپائے تخلیق کیے ہیں، یہ جانور ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل کرو، یہ تمہارے لیے عبرت ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ تم نصیحت اخذ کرو۔ اب وہ نصیحت کیسے اخذ کی جائے؟ اللہ فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم، کہ اللہ رب العزت، ذرا تم غور کرو کہ اللہ رب العزت ان جانوروں کے پیٹ میں کس طرح سے گوبر، من بین فرث و دم لبنا خالصا، کہ کس طرح سے اللہ رب العزت ان جانوروں کے پیٹ سے، وہ گوبر بھی ہے، ایک جگہ پر خون بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ تمہیں عطا کرتا ہے۔ اب جیسے دودھ کے اندر وہ گوبر کی یا دودھ کے اندر خون کی آمیزش، ملاوٹ نہیں ہوتی، وہ جیسے دودھ خالص ہوتا ہے، تم بھی اس طرح خالص بن جاؤ، یہ اللہ رب العزت۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، کہ دیکھو ان لوگوں کو تو حکم ہی یہ دیا گیا کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں خالصتاً، مخلصین ہو کر۔ اب یہاں پر قربانی کا پہلا تقاضا کہ بندہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، اخلاص پیدا کرے، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ حج کے اندر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ دیکھو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارے یہ قربانی کا گوشت تو نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ یہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، یہ تم بانٹ دیتے ہو، کھا لیتے ہو، غریبوں میں دے دیتے ہو، اور نہ وہ خون اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ مولا پھر تیری بارگاہ میں کیا چیز پہنچتی ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لوگو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، میری بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ میرے پاس تمہارا کوئی گوشت نہیں پہنچتا، میرے پاس وہاں پر کسی قسم کا خون نہیں پہنچتا، میرے پاس پہنچتا ہے تو تمہارے دل کا اخلاص، تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ لوگو اللہ رب العزت
وہ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، پھر مولا وہ کیا دیکھتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اگر وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اگر دیکھتا ہے تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تم اپنے دل کو اللہ رب العزت کے لیے خاص کرو، اس کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے دل میں وہ غیر کا خیال ہو، ہرگز نہیں، اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل، اب بندہ اگر اخلاص پیدا کر لے تو پھر اس کو فائدہ کیا ہو؟ ہم آج کل بڑا فائدے کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اگر بندے نے اخلاص پیدا کر لیا پھر فائدہ کیا ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اخلص دینک یکفک العمل القلیل، لوگو تم اپنے دلوں میں اخلاص کو پیدا کر لو، تمہارا تھوڑا عمل بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کافی ہوگا۔ لہٰذا اگر آج ہم قربانی کر رہے ہیں، کوئی چھوٹا جانور بھی ہے، ہم نے صرف حصہ ڈال لیا، تو پھر بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مقام پر اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی قربانی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو اخلاص پیدا کریں۔ اسی طرح دوسری چیز وہ اللہ رب العزت پر بھروسہ ہے۔ جو قربانی کا دوسرا تقاضا وہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل ہے، جتنا ہو سکے اللہ پر اعتماد کریں۔ دیکھیں جن کی وجہ سے ہم پر یہ قربانی مقرر ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیا چیز تھی جس نے ایک باپ کو وہ اپنے بیٹے پر چھری چلانے کا حکم دے دیا؟ وہ کیا چیز تھی اندر؟ ایسی کون سی چیز تھی کہ باپ جو اپنے بیٹے سے انتہا کا پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں؟ اور بیٹا وہ ایسی کون سی چیز تھی بندے کے اندر کہ جس کو پرکھ کر، جس کو دیکھ کر بیٹے نے بھی جھٹ سے کہا بابا اگر آپ کو قربانی کا ہی حکم ملا ہے تو بسم اللہ مجھے قربان کر دیں؟ ایسی کون سی چیز تھی؟ یہ اللہ پر بھروسہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھروسہ بھی اللہ کی ذات پر تھا۔ لہٰذا اس موقع پر جتنا ہو سکے وہ اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں، اعتماد کریں۔ یہ ہمیں چیزیں قربانی سکھا رہی ہے کہ اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرو، تم اللہ پر اعتماد کرو، بھروسہ کرو۔ اور بھروسہ اس انداز میں کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، اس کے 3 درجے ہیں۔ 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے شکایات وہ بالکل ترک کر دے، اللہ سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ کرے۔ کوئی مشکل آ گئی صبر کر لے، کوئی پریشانی آ گئی صبر کر لے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ سے شکوے کرنے لگ جائے، مولا یہ کیا کیا، مولا یہ کیا کیا۔ نہیں، صبر کرے، جتنا ہو سکے صبر کرے۔ پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہے، کہ مولا جیسا تو نے کر دیا ٹھیک کیا، اس انداز میں آ جائے، اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ اور یہاں ایک بات میں کر کے پھر آگے بڑھوں گا کہ اس موقع پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زوجہ محترمہ میری دادی جان حضور، جب آپ کا وصال ہوا تو اس موقع پر کیونکہ ایک بڑا غمگین مرحلہ تھا، سب پریشان تھے،
اس موقع پر بھی میں نے قبلہ فرید الاسر کی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں سنا. جب بھی میں نے سنا آپ یہی کہہ رہے تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّ، کہ اے اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی، دین کے اسلام ہونے پر راضی، میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نبی ہونے پر راضی، مولا جیسا تو نے کر دیا میں اس پر راضی. حالانکہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، اور یہی اللہ پر اعتماد کرنے کا دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا درجہ کہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر وہ بندہ محبت ان سے کر لے، فیصلوں سے محبت کر لے. کوئی مشکل آ گئی، اب یہ نہ ہو کہ بندہ شکایت کرے، صبر کرے. اب اس موقع پر صبر بھی کرے، شکایت بھی نہ کرے، اور ساتھ ہی یہ ذہن بنا لے کہ یار یہ جو تکلیف آئی ہے یہ بھی تو اس کی طرف سے آئی ہے جس نے اتنے انعامات سے نوازا. یہ دکھ درد تکلیف بھی تو اسی رب کی جانب سے آئی ہے. اس طرح سے بندہ اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہوتا ہے. جتنا ہو سکے اس موقع پر قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرو. دوسری بات کہ اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل طور پر اعتماد کرو. وہ جو کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے، خواہ وہ تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے. اب اسی طرح تیسری چیز، وہ بندہ اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرے، احسار کا جذبہ پیدا کرے کہ اس موقع پر مولا تو نے مجھے یہ استطاعت عطا کی، تو نے مجھے اتنی مال و دولت سے نوازا کہ آج میں قربانی کر رہا ہوں. تو اب ایسا نہیں کہ میں یہ قربانی صرف اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں. مولا تو نے یہ جانور عطا کیا، اس میں سے میں غریبوں کو بھی حصہ دے رہا ہوں، اس میں سے میں رشتہ داروں کو بھی حصہ دے رہا ہوں، اس سے میں اپنے دوستوں کو بھی حصہ دے رہا ہوں. مولا میں اس قربانی کو صحیح معنی میں قربانی بنانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس نہیں رہتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں چاہتا یہی ہوں کہ تیرے اس بندے پر جو قربانی نہیں کر سکا اس تک بھی گوشت پہنچے. جب بندہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے پھر وہ حقیقت میں قربانی کا مفہوم سمجھنے کے لائق ہوتا ہے. اور یہاں پر چوتھی چیز جو اپنانی چاہیے، قربانی کا تقاضا ہے، وہ چوتھی چیز کہ اللہ رب العزت کا شکر جتنا ہو سکے کیا جائے، جتنا ہو سکے اللہ کا شکر کیا جائے کہ مولا یہ تو نے مجھے یہ بھی نعمت عطا کی، یہ بھی نعمت عطا کی، یہ بھی نعمت عطا کی، مولا تیرا شکریہ. میں اس لائق نہیں تھا لیکن تو نے مجھے اتنی نعمتیں نوازیں، اتنی نعمتیں عطا کی، مولا تیری ذات کا شکریہ. اب یہاں قربانی کے موقع پر جتنا ہو سکے بندہ وہ شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ لوگو تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. تو لہٰذا جتنا ہو سکے اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ آپ لوگوں کے کام آ سکیں، جذبہ احسار پیدا کریں، جذبہ شکر پیدا کریں، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل طور پر بھروسہ کریں، اعتماد کریں. اب یہاں یہ چار چیزیں وہ تھیں جو اپنانے والی تھیں، اور ایک چیز وہ ہے جس کو ترک کرنا ہے، جس کو چھوڑنا ہے. اب وہ کیا چیز ہے؟ اس موقع پر جس چیز کو ہم نے چھوڑنا ہے یا جس چیز کو ہم نے ذبح کرنا ہے، حقیقت میں وہ اپنے تکبر کو ذبح کرنا ہے، وہ اپنے کبر کو ذبح کرنا ہے. کہ بندے کے اندر یہ نہ آ جائے کہ میرا جانور جناب جی
وہ تو بہت بڑا لمبا چوڑا ہے، وہ تو بڑا تگڑا ہے، بڑا اس کے اندر گوشت ہے۔ جب یہ چیز آ گئی سمجھ جاؤ کہ یہ شیطانی حملہ ہے، اور جب یہ چیز آ گئی پھر اس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، پھر اس بندے کے اندر نفرت آ جاتی ہے، پھر وہ باقی بندوں کو حقارت سے دیکھنے لگتا ہے۔ لہٰذا اس موقع پر جتنا ہو سکے وہ اس شیطانی چال سے بچا جائے۔ ہاں اپنے جانور کو کھلائیں پلائیں، لیکن اس طرح کے اپنے جانور کو ہی بس کھلائیں، ہرگز ایسا نہیں۔ جو ساتھ آس پڑوس میں ہیں کچھ نہ کچھ انہیں بھی کھلائیں، آپ کو وہ بھی اجر ملے گا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے، ذرہ برابر بھی۔ آپ اندازہ لگائیں ذرہ کتنا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی وہ تکبر پیدا ہو گیا، ایسا شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، جہنم اس کے نصیبوں میں ہے۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا، حضور کیا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو حضور کیا یہ بھی تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ تو اس بندے کا جمال ہے، اور اللہ رب العزت ایسے بندے کو، ایسے پاکیزہ صفت بندے کو مزید عروج بخشتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کو مزید پسند کرنے لگتا ہے، اللہ ایسے بندے سے مزید محبت کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا اس موقع پر دیکھا جائے کہ اپنے آپ کو تکبر سے بچایا جائے، اور اس موقع پر والدین سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو باقاعدہ طور پر یہ ان کی تربیت کی جائے۔ یہ تربیت کے مراحل ہیں، تربیت کی جائے کہ بیٹا دیکھو کہ قربانی ہمیں کیا کیا سکھاتی ہے۔ اپنی خود کی انفرادی زندگی میں ان چیزوں کو پیدا کریں، اخلاق کو پیدا کریں، جذبہ ایثار کو پیدا کریں اپنی انفرادی زندگی میں، کہ مولا تو نے مجھے عقل عطا کی ہے، میں اس کو تیرے حکموں کے علاوہ نہیں استعمال کروں گا۔ تو نے مجھے غضب کی قوت عطا کی ہے، مولا جہاں تو کہے گا وہاں یہ استعمال ہوگی۔ مولا تو نے مجھے قوت شہوانیہ عطا کی، مولا اب جہاں تو کہے گا وہاں یہ استعمال کروں گا، ورنہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ اسی طرح اجتماعی سطح پر اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے یہ قربانی کا اس دن سے فائدہ اٹھائیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ بیٹا دیکھو ہمیں قربانی کیا سکھاتی ہے۔ وہ اپنے اندر اخلاق پیدا کریں، اپنے اندر جتنا ہو سکے وہ جذبہ ایثار پیدا کریں، اپنے اندر جذبہ شکر پیدا کریں، اپنے بچوں میں یہ چیز پیدا کریں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اب اس پر یہ نہیں کہ ہم تکبر کرتے پھریں، بلکہ لوگوں کو اس سے فائدہ دیا جائے، لوگوں کو اس جانور کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ لہٰذا اس انداز میں جتنا ہو سکے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی کوشش کی جائے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ جو اس موضوع سے تو ہٹ کر ہے، مگر عموماً ہم اس پر ان دنوں میں غور نہیں کرتے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ذبح کر رہے ہوتے ہیں یا نہر کرتے ہیں تو اس موقع پر چاہیے تو یہ کہ جو جس کا جانور ہے وہ مالک خود یہ عمل کرے، ذبح کا عمل ہے، نہر کا عمل ہے، وہ خود کرے۔ لیکن اگر وہ خود نہیں کرتا، کسی ماہر سے کہتا ہے کہ تم کرو، تو جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی وہ کسائی وہ بھی ساتھ کر رہا ہو اور ساتھ چھری کو ہم بھی پکڑ لیتے ہیں، عموماً یہ ہمارے ہاں رواج ہے۔ اب اس موقع پر جس نے بھی چھری کو پکڑا،
نیزے بھالے کو پکڑا جس سے ذبح کیا جا رہا ہے، اب جس نے بھی اس پر ہاتھ لگایا وہ بندہ بھی ساتھ تکبیر پڑھے گا۔ عموماً ہم یہاں غور نہیں کرتے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم عموماً کیا کرتے ہیں، بس ساتھ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو جہاں وہ بندہ پڑھ رہا ہو جو اصل ماہر ہے، وہ بندہ پڑھ رہا ہو، ساتھ جس نے چھری پر ہاتھ رکھا ہے وہ بندہ بھی یہ عمل کرے، تکبیر پڑھے۔ اور یہاں پر کہ عید کا موقع ہے، اور عید کوئی روزانہ تو آتی نہیں، سال میں 2 عیدیں آتی ہیں، تو یہاں عید کا طریقہ کار، عید پڑھنے کا طریقہ کار وہ بتاتا ہوں۔ وہ کچھ مجھے بھی اس سے استفادہ حاصل ہوگا، کچھ آپ کو بھی یقیناً استفادہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو نیت کر لیں۔ اب یہاں پر بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نیت کے اندر وہ خاص الفاظ ادا کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں۔ آپ بس دل کے اندر ارادہ کر لیں کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، عید الاضحیٰ کی نماز ہے، پیچھے اس امام کے پڑھ رہا ہوں 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، تو پھر بھی نیت ہو جائے گی۔ نیت کر لیں۔ اس کے بعد جب تکبیر تحریمہ کہی جائے اللہ اکبر، ہاتھوں کو باندھ لیں گے، ثنا پڑھی جائے گی، پھر امام صاحب وہ پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر۔ اب یہاں پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو باندھنا نہیں بلکہ چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ جب تیسری تکبیر کہی جائے اللہ اکبر، تب ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، ساتھ کوئی سورت پڑھی جائے گی، رکوع ہوگا، سجود ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر پہلے الحمد شریف پڑھی جائے گی، کوئی ساتھ سورت پڑھی جائے گی، پھر یہاں پر وہ تکبیرات کہی جائیں گی۔ جب پہلی بار کہا جائے اللہ اکبر تو یہاں اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ دوسری بار کہا جائے اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ تیسری بار کہا جائے اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ اور جب چوتھی بار کہا جائے اللہ اکبر، تب رکوع میں جانا ہے۔ پھر اسی طرح سے سجود ہوں گے، آخری قعدہ ہوگا، اس کے بعد تکبیرات کہی جائیں گی، تکبیرات تشریق وہ کہی جائیں گی، پھر خطبہ دیا جائے گا اور ساتھ آخر میں دعا کر دی جائے گی۔ لہٰذا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس دن کی برکتیں اور فضیلت ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔